شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. کسی کو کسی کی بدگوئی کی اجازت نہیں ہے. کوئی کسی کی بدگوئی نہیں کر سکتا. ہاں مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کی بدگوئی کر سکتا ہے، لیکن من غیر ان یکذب علیہ، جھوٹ نہ بولے اور خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت بات نہ کہے. جتنا ظلم اس کے اوپر ہوا ہے اتنا ہی بیان کرے، نہیں ہوا ہے تو جھوٹ مت بولے. اور اللہ نے آیت کریمہ کے اختتام پر اپنی دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں. سمیعا علیما، سمیعا سے ظالم کو خبردار کیا گیا کہ یہ مظلوم جس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے یہ کہیں اپنی فریاد لے جائے یا نہ لے جائے، میں تو سن رہا ہوں نا اس کی فریاد. اللہ. اور مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ میں ظلم کی نوعیت سے واقف ہوں، علیم ہوں. میں تیرے اوپر کتنا ظلم ہوا یہ مجھے معلوم ہے، اور ظلم کی نوعیت کیا ہے، لہذا بڑھا چڑھا کر کے ظلم کو بیان مت کرنا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں. آج تو عالم یہ ہے کہ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم سمجھا جاتا ہے. جو ظالم ہے وہ مظلوم بنے بیٹھے ہیں اور جو مظلوم ہے انہیں ظالم قرار دے دیا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ نیکیوں کے 3 درجے ہیں. ان تبدو خیرن، آدمی نے کوئی نیکی کی اور علانیہ کیا، ظاہر کر دیا اس کو کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو اگر نیت اچھی ہے تو یہ نیکی ہے لیکن ہلکی قسم کی نیکی ہے، ظاہر کر دیا نا اس کو. اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تو نیکی کو ظاہر کر دیا اگر، تو یہ نیکی تو ہے مگر ہلکی قسم کی نیکی ہے. او تخفو، نیکی کرتا ہے مگر بتاتا نہیں، چھپاتا ہے، تو یہ اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اس لیے کہ یہ نیکی اس کے اور اللہ کے درمیان. اور تیسری او تعفو عن سوء، کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ اسے معاف کر دیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اللہ فرما رہا ہے اپنی 2 صفتوں کے ذکر کر کے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ معاف کر دیتا ہے، عفو ہے اور قدیر ہے، یعنی اللہ چاہے تو انتقام لے سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تم کتنی خطائیں کرتے ہو، قدرت رکھتے ہوئے اللہ تمہیں معاف کر دے رہا ہے. تو اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو قدرت رکھتے ہوئے بھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بہت ساری خطائیں قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد بڑی زبردست بات کہی جا رہی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات انتہائی زبردست ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ایک اصول ہے جو رسولوں کا انکار کرے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ کفر بالرسل کفر باللہ، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے، یہ اصول ہے۔ اگر کوئی آدمی رسولوں کا انکار کر دے تو سمجھو اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ایک تو ہوا کہ رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، اب دوسرے لوگ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھو، رسولوں کو نہیں مانتے، یہ دوسری قسم ہے۔ یعنی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ایک اصول بتایا گیا کہ رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ تو ایک قسم تو وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، جیسے مشرکین ہیں یا بہت سارے مذاہب ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن توحید کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جیسے برہمو سماج ہے، اس طریقے سے سناتن دھرم ہے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو اللہ کو تو مانتے مگر رسولوں کو نہیں مانتے۔ تو ایک اصول ہے کہ کفر بالرسل کفر باللہ، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار، یہ اصول۔ اب دو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے مگر رسولوں کو نہیں مانتے، ایک، اور ایک ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں مگر کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھو، یہ دوسری قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیچ بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان کوئی منزلہ ہے ہی نہیں، جی، یا تو حق ہے یا باطل ہے، بیچ میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، کوئی سٹاپ نہیں ہے۔ تو اولئک هم الکافرون حقا، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چلو بھائی ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور رسولوں کو بھی مان رہے ہیں لیکن بعض رسولوں کو مانتے بعض رسول کو نہیں مانتے، تو کم سے کم ہم لوگ بیچ والے تو ہیں، ہم لوگ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو کفر والے بھی نہیں ہیں، بیچ بیچ کے ہیں نا۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، بتایا گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا نا، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے، یہ بھی پکے کافر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں رسولوں کو بھی مانتے لیکن کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ لوگ رسولوں کو نہیں مانتے، یہ بھی پکے کافر ہے۔ گویا کہ یہ دونوں فرقے یہ بیچ بیچ کا ایک راستہ نکال رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے بیچ میں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی واسطہ کوئی ہے ہی نہیں، یا تو حق ہے یا باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے، یہ بتائیے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اوپر وہی ایک فرشتہ لاتا ہے جو ان کے دل کے اوپر القاء کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم ایسے وہی نہیں مانتے۔ یہودی کیا بولتے تھے؟ آپ کہتے ہو کہ ایک فرشتہ وہی آپ کے دل پر لا کر ڈالتا ہے، ہم ایسی وہی کو نہیں مانتے۔ اگر آپ سچے ہیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پورا صحیفہ کتابی شکل میں لکھا لکھایا دے دیا گیا تھا، اگر آپ سچے ہو تو یہ ہمارے سامنے لکھا لکھایا صحیفہ پیش کر دو۔ دیکھو کیسی الٹی پلٹی فرمائش ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا اس کا کہ اس طریقے کی فرمائشیں یہ کوئی نادر اور نئی نہیں ہے، یہ بلکہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے بھی اسی طریقے کی فرمائش کی تھی۔ یہ تو فرمائش کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کہا تھا ارین اللہ جہرتن، براہ راست اللہ کو ہمیں دکھا دو، ارین اللہ جہرتن۔ تو یہ جو فرمائش آپ سے کر رہی ہے فرمائش کچھ نادر نہیں ہے، یہ فرمائش اپنے نبی سے کر چکے ہیں۔ کیسی؟ کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو۔
ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں. اس کے بعد فرمایا گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. جب آدمی اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور انبیاء کو خاطر میں نہیں لاتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. آدمی جب سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سنانے والے سنا دیتے ہیں، بتانے والے بتا دیتے ہیں، کھول کھول کر اس کے سامنے سچے راستوں کو واضح کر دیتے ہیں، نہیں مانتا تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور شرارت بیان کی جا رہی ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ بولتے تھے. مریم علیہ السلام کو کیا بولتے تھے؟ زانیہ ہے. بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو گیا؟ گویا انہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ زانیہ ہے. اللہ نے فرمایا وہ بکفرہم، ایک تو یہ کفر کرتے، وہ قولہم علی مریم بہتان عظیمہ، مریم کے اوپر بہتان عظیم لگا رہے ہیں. اور ایک بدماشی اور وقولہم انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ بتایا گیا المسیح کان یمسح المریض والاکمہ والابرص فیبرؤ، کسی مریض کو چھو لیتے تھے، ایسے ہاتھ پھیر دیتے تھے اس کے اوپر، مریض اچھا ہو جاتا تھا. کسی کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوڑھی اچھا ہو جاتا تھا. کسی نابینا کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا. تو مسح یمسح کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، پھیر دیتے تھے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا. اور بڑی شان سے کہتے ہیں، دیکھو رسول کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ فخر کے ساتھ کہتے تھے ہم نے رسول اللہ کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول کتنی بڑی بدماش قوم تھی. کہتے عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ فرما رہے نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی دی. معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. کیسے؟ ایک روایت اس طرح کی ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرتا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے، لیکن وہ منافق تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے حکومت کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ ان کو پکڑ کر کے لایا جائے اور قتل کر دیا جائے. اور جانتے ہیں وقت کے بادشاہ کو مجبور کرنے والے یہ یہودی تھے. یہ کہتے تھے اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو ہم بغاوت کر دیں گے. وہ ڈر کے مارے اس بادشاہ نے، جبکہ وہ کترا رہا تھا کہ یہ نبی ہے، اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بار بار اس کو مجبور کرتے تھے کہ اگر تم قتل نہیں کرو گے، سولی نہیں دو گے تو ہم بغاوت کر دیں گے. اب یہ کہاں چھپے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص جو منافق تھا، اس کو معلوم تھا عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں. یہ لوگوں کو لے کر کے آیا اور جیسے ہی اندر گھسا، کمرے میں تاریکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑکی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس منافق کو دے دی. اسے پکڑ لیا گیا. یہ لاکھ بولتا تھا ارے میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں، لیکن کون مانتا ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ کی شکل تو اس کو دے دی گئی، لہذا اس کو قتل کر کے سولی دے دی گئی، اس کو لٹکا دیا گیا. اللہ نے بھی فرمایا ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر قتل کوئی اور ہوا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑکی سے کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا آسمان کی طرف، تو وہ شک تو وہی ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شک ہو گیا ہے. اور سب سے پہلا اختلاف تو یہی ہوا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ وہ کدھر ہے؟ جو بتانے کے لیے آئے تو وہ کدھر ہے؟ سب سے پہلا شبہ تو یہی ہوا. تو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، ان کو صحیح علم نہیں ہے، یہ بس اٹکل پچھو مار رہے ہیں. وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا، یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا.
اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے ظلم کی وجہ سے بہت ساری پاک چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں. چیزیں پاک تھیں لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر وہ پاک چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں. ایک مفسر لکھتا ہے الظلم سبب لحرمان الخیر، یہ ظلم جو ہوتا ہے یہ خیر سے محروم ہو جانے کا سبب ہے. آدمی اگر ظلم کرنے پر لگ جائے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر سے محروم کر دیا ہے یا اسے خیر سے محروم کرنے والا ہے. ظلم سے آدمی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے نبی کو اور قرآن میں چند انبیاء کرام کے نام بتائے ہیں، سارے انبیاء کرام کا نام نہیں بتایا ہے. رسولاً قد قصصناہم، کچھ انبیاء کرام کے نام ہم نے تمہیں بتا دیا، ان کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، اور کچھ رسولوں کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے. اس پر ایک مفسر لکھتا ہے اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. تو یہاں رسولوں کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کے کام کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ انہیں اپنی امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. تو اصل نام نہیں ہے، اصل کام ہے. اہم یہ نہیں ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ تمہارا کام کیا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہائی اسکول پاس کو کہا جائے کہ یہ ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، اور تنقیص کس کو کہتے ہیں؟ کسی پی ایچ ڈی کے بارے میں کہا جائے 10ویں فیل ہے. تو گویا کہ گھٹا دینا تنقیص ہے اور بڑھا دینا غلو ہے. تو اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اوصی علیہ، جس پوسٹ کے اوپر اسے ہونا چاہیے اس پوسٹ سے اس کو اوپر اٹھا دینا منع کیا گیا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو مت کرو. ان کا مقام کیا ہے؟ وہ مقام نبوت پر ہے، مقام رسالت پر ہے، مقام ربوبیت پر نہ بٹھاؤ. آج لوگوں نے انسانوں کو مقام ربوبیت کے اوپر بٹھا دیا ہے، اپنے ولیوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا ہے، اپنے ولیوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا ہے انہوں نے، بلکہ الوہیت کے درجے پر بٹھا دیا ہے. مزاروں کے اوپر آدمی سر ٹیکتا ہے جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. لیکن لوگوں نے بہلا پسلا کر کے وہاں پر پہنچا دیا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. یہی تو ہوا کہ انہوں نے مخلوقات کو خالق کے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور مقام نبوت سے اٹھا کر نبیوں کو مقام ربوبیت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، مسیح کے بارے میں کہنے لگے یہی اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہی خیال تو یہاں ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے. تو کہا گیا غلو مت کرو، جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام کے اوپر رکھو. اور کہا گیا کہ مسیح کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، وہ باپ نہیں ہے، لہذا ماں کی طرف ان کو منسوب کیا گیا. اور قیامت کے دن وہ عورت جس نے زنا کیا ہوگا اور زانی کا پتہ نہیں ہوگا تو جانتے ہیں اس لڑکے کو کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اس کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، ماں کی طرف. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا، ابن مریم کہا گیا. اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، ابن مریم ہے، اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. یہیں سے عیسائیوں کو دھوکا ہوا کہ اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کا کلمہ تو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے، لہذا اگر یہ اللہ کا کلمہ ہے تو یہ بھی اللہ ہو گئے. بتایا گیا لم یکن تلک الکلمۃ، انما یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ انما کانا بہا، اس کلمے کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے.
یعنی مکون من کن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. وہاں نطفہ نہیں تھا، وہاں کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اللہ نے وہ کلمہ کہا کن، تو کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے. وہ کلمہ بذات خود نہیں ہے، لم یکن تلک الکلمہ، وہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ انما کان بہا، اس کلمے کی وجہ سے وہ وجود میں آئے. یہ مطلب ہے. انہوں نے ڈائریکٹ کلمہ مان لیا، اور کلمہ ماننے کی وجہ سے یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا کہ یہ تو اللہ ہو گئے. جب اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام یہ غیر مخلوق ہے تو یہ بھی غیر مخلوق ہے، اللہ ہو گئے. اس کے بعد ایک بات واضح کی جا رہی ہے کہ حضرت مسیح کو آر نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. انہوں نے خود کہا ہے، سورہ مریم میں ہے، جب وہ ہاتھوں میں لے کر کے قوم کے سامنے آئیں تو لوگ کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو زانی نہیں تھا اور تیری ماں خراب عورت نہیں تھی، یہ بغیر باپ کے، بغیر شادی کے بچہ تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ قال انی عبداللہ، انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ بولے گا. لوگوں کو حیرت تھی، یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ فوراً نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے بندہ ہونے پر آر نہیں ہے تو تم ان کو بندہ کہنے میں آر کیوں محسوس کر رہے ہو؟ جیسے آج کل نبی کو بشر کہہ دیا جائے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، اور خود نبی نے کہا انما انا بشر. جب نبی کو خود اپنے بشر ہونے کے لیے کوئی آر کا معاملہ نہیں ہے تو تمہیں بشر کہنے پر آر کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک حضرت عیسیٰ کا، دوسرے ملائکہ کا، اور انہی دونوں کی پوجا ہوئی ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، ان کی پوجا ہوتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کے ان کی پوجا ہوتی تھی. ان دونوں کو بہت زیادہ پوجا گیا، لہذا خاص طور سے انہی دونوں کا تذکرہ کیا گیا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. جو مقرب فرشتے ہیں ان کو کوئی آر نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی آر نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے. اشرف مقام انسانیت کا وہ بندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبدیت ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہیں بھلائی کا کام ہو رہا ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو. تو یہاں دیکھیے دو باتیں کہی گئی، ایک تو تقوی پر اور بر پر. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ فی التقوی رضا اللہ و فی البر رضا الناس، یعنی تقوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اور بر میں مخلوق کی رضامندی ہے. تو فمن جمع بین رضا اللہ و رضا الناس فقد تمت سعادتہ. کسی آدمی کے اندر یہ دو چیزیں آ گئی، تقوی اور بر، تو سمجھو دنیا بھر کی سعادتیں اسے حاصل ہو گئی. تو جہاں بھی کوئی نیکی کا کام ہو آدمی کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے. اس کے بعد کچھ محرمات، حرام چیزوں کا بیان کیا گیا. مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام جو چیز منسوب ہو جائے. اس سے بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ مزاروں کے اوپر جو پیسہ ڈالنے کے لیے غلق بنا رہتا ہے اس کے اندر پیسہ ڈالنا بھی حرام ہے، جائز نہیں. اور مزاروں پر جا کر کے وہاں جانور ذبح کرنا، کوئی چیز وہاں صاحب مزار کے لیے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. وما ذبح علی النصب، یہ نصب کہا جاتا ہے اس کو. پہلے کیا کرتے تھے مشرکین کہ بتوں کے پاس ایک پتھر رکھ دیتے تھے اور اس پتھر کے پاس لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا. علماء نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج بھی کوئی اگر غیر اللہ کے مزار پر، ان کی جگہوں پر جا کر کے اس طریقے کی حرکتیں کرتا، ذبح کرتا ہے تو بالکل وہی حکم ہے جیسا کفار مکہ کے بارے میں حکم تھا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ عالم اور جاہل دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بولے ایک ٹرینڈ کتا ہوتا ہے، ٹرینڈ اس کو کہتے ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. شکار اگر گلی کا کتا کرے، مثلا ایک خرگوش ہے، گلی کا کتا اس کے اوپر جھپٹتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے، خرگوش مر گیا یا مرغا مر گیا، تو اب اس مرغے کو آپ نہیں کھا سکتے.
اس خرگوش کو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر وہی کتا عالم ہے، معلم ہے، معلم کتا، ٹرینڈ کتا، تو اگر وہ شکار کو مار ڈالے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ کتا معلم ہو، عالم ہو، کتا ہو، ٹرینڈ ہو، ٹرینڈ کتا ہونا چاہیے، اسے عالم بنا دیا گیا ہو. اور دوسرے بسم اللہ کہہ کر کے چھوڑا جائے. 2 اور تیسرے خود ہی شکار پر نہ چلا جائے، مالک جب چھوڑے تب جائے. تو 3 شرطیں ہوئی. ایک تو یہ کہ ٹرینڈ کتا ہو، اور دوسرے یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کے شکار کے اوپر چھوڑا جائے، اور تیسرے کہ خود نہ چلا جائے، اور چوتھے یہ شکار میں سے کچھ نہ کھائے. یہ بھی اسی میں، شکار میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ شکار کو پکڑ لے. اور آخری چیز ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور جانور شریک نہ ہو، نہیں تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ اس نے مارا ہے کہ اس نے مارا ہے. تو اگر کوئی شکار کرنے والا کوئی جانور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو اگر اس ٹرینڈ کتے نے اس جانور کو پکڑ لیا اور وہ جانور مر گیا تو بغیر ذبح کیے ہوئے وہ جانور حلال ہے. اچھی بات نہیں ہے؟ یعنی دوسرا کتا اگر جانور کو پکڑ لے اور مار دے تو اس کا کھانا حرام ہے، مگر معلم کتا اگر جانور کو مار دے تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن قیم نے فرمایا من شرف العلم انه لا يباح الا صید الكلب العالم فانظر حتى الكلاب تتميز بالعلم. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا شرف دیکھو، علم کتنی بڑی چیز ہے کہ عالم کتے کا مردار، عالم کتا اگر کسی شکار کو مار دے تو اس شکار کا کھانا جائز ہے. تو یہاں دیکھو علم کی وجہ سے کتے بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. حتی الکلاب تتمایز بالعلم. علم اتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ قول اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے. آپ کوئی بات بولتے تو آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کوئی کام کرتے تو اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. تو علم بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ کتابیہ لڑکیوں سے، یہودی لڑکی ہو یا نصرانی لڑکی ہو، عیسائی لڑکی ہو، نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے. پہلے آیت کریمہ دیکھ لیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ محسنات ہوں، لڑکی عیسائی ہو یا یہودی ہو، پاک دامن ہو، پارسا ہو. یہ ذہن میں رکھیں آپ، پارسا ہونی چاہیے لڑکی. اور دوسرے واقعی وہ اہل کتاب ہوں، واقعی اہل کتاب ہوں، واقعی یہودی اور نصرانی ہوں. اور تیسرے ایمان کے ضیاع کا خطرہ نہ ہو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے. پہلی شرط لڑکی پاک دامن ہو. آج مفقود ہے لڑکیاں عیسائیوں کی، یہودیوں کی پاک دامن، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی اللہ ماشاء اللہ. اور دوسرے یہ نصرانیت، پرانی نصرانیت نبی کے دور کی نصرانیت سے الگ ہے، اور یہ یہودیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیت سے الگ ہے. تو واقعی اہل کتاب ہونا، یہ واقعی اہل کتاب نہیں ہے، یہ واقعی عیسائی نہیں ہے، یہ واقعی یہودی نہیں ہے. تو ایک شرط تو نکل گئی ایسے کہ واقعی اہل کتاب نہیں ہے. اور دوسرے ان کی لڑکیاں پارسا کہاں ہوتی ہیں؟ محسنات کی شرط ہے. اور تیسرے ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہے. اگر آپ نے شادی کر لی تو بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ کے اوپر ڈومینیٹ ہو گئی وہ، تو آپ تو اسی کے راستے پر چل پڑیں گے اور آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اسی وجہ سے صاحب فتح القدیر نے یہ بات لکھی ہے کہ یجوز تجوز الکتابیات والاولی الا یفعل. جائز تو ہے کہ عیسائی اور یہودی لڑکیوں سے شادی کر لیں، یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے. والاولی الا یفعل، اولا یہ ہے کہ نہ کیا جائے. اس لیے کہ 3 چیزیں نہیں پائی، تینوں چیزوں میں نہیں پائی جاتی. ایک تو یہ پارسا نہیں ہوتی، پاک دامن نہیں ہوتی، المحصنات کی قید ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ حقیقی اہل کتاب نہیں ہے، واقعی اہل کتاب نہیں ہے. اور تیسرے یہ کہ ان کے ساتھ شادی کرنے پر ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے.
اس کے بعد فرمایا گیا کہ کون سے جانور ایسے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے پرندے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے. بتایا گیا کہ اگر ذو ناب ہیں، ذو ناب یعنی کچلیوں والے دانت ہوں، ایسے پوائنٹڈ ہوں، تو جن جانوروں کے دانت پوائنٹڈ ہوں، چیرنے اور پھاڑنے والے، تو ایسے تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے. شیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سارے کے سارے جانور جن کے دانت کچلیوں والے ہیں، جن کو ذوناب کہا جاتا ہے، ان کا کھانا حرام ہے. اور کون سے جانور؟ وہ پرندے جن کا گوشت حرام ہے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، پنجے سے پکڑتے ہیں، جیسے شاہین ہے، باز ہے، جو پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ذو مخلب. تو جتنے پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے. اور جتنے جانور، جتنے درندے جن کے دانت کچلیوں والے ہیں، پوائنٹڈ ہیں، چیرتے اور پھاڑتے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کون سے جانور کچلیوں والے دانت رکھتے ہیں، ان کو آپ نہیں کھا سکتے. کون سے پرندے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان کا کھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی سے آپ کی دشمنی ہے تو یہ دشمنی آپ کو مائل نہ کرے کہ اس کے ساتھ ناانصافی آپ کریں. اللہ، تو یہاں وہ اصول کہ ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ بولتے ہیں نا لوگ، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی جنگ اور محبت میں سب چیزیں جائز ہے. یہاں فرمایا گیا یہ اصول غلط ہے، یہ اصول غلط ہے. عدل کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے آپ. اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ عدل ہی کریں گے، انصاف کا دامن وہاں بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ اصول بنانا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ اصول ہی سرے سے ٹوٹلی غلط ہے قرآن حکیم کی نگاہ میں. یہاں پورے ادب الخلاف کو بتا دیا گیا کہ اختلاف ایک طرف اور عدل ایک طرف ہے. آج مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، یہ آیت کریمہ اگر دیکھ لیں تو کس طریقے سے آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائیں، باہم شیر و شکر ہو جائیں. معمولی اختلافات پر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے بھی جھجکتے نہیں ہیں. ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دینے پر ذرہ برابر انہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی. کم سے کم یہ آیت کریمہ دیکھتے کہ اختلاف ایک طرف ہے، عدل و انصاف ایک طرف ہے. پورے ادب الخلاف کو آیت کے اس ٹکڑے میں بیان کر دیا گیا ہے. اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر عدل کا دامن، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. فرمایا گیا اگر نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ. اللہ فرما رہا ہے، خود اللہ بول رہا ہے. وقال اللہ، اللہ سیڈ، اللہ نے کہا انی معکم، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اف یو ول پرفارم پریئر، اگر تم نماز پڑھتے ہو آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ. انی معکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے تو سب سے پہلی چیز اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ نماز ہے. اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے نبی سے آپ بیان کر دیجئے. یہ واقعہ ہی نبی کے ذریعے کہلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ امی ہیں. امی الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے اور جو نہ لکھ سکے. who can't read and can't write، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے، that is called امی، اسے امی کہتے. جب آپ امی ہیں اور یہ واقعہ جو بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس واقعے کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں.
بہت پیارا واقعہ، بہت غور سے سنیے. دو بھائی ہیں، حضرت حابیل ہیں اور ان کا بڑا بھائی قابیل ہے. یہ حضرت آدم کے دو بیٹے. انہوں نے دونوں قربانی پیش کی. حابیل نے کون سی قربانی پیش کی؟ ایک بہت موٹا تازہ دمبا. اور اس نے، یہ اصل میں بکریاں وغیرہ رکھتے تھے اور جانور وغیرہ پالتے تھے، تو انہوں نے ایک موٹا جو ہے بکرا یا اس طریقے سے ایک موٹا میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور اس نے کیا کیا؟ قابیل نے، یہ کھیتی کرتا تھا، اس نے چند بالیاں اللہ کی راہ میں قربان کی. دونوں نے قربانیاں پیش کی. اب اس وقت طریقہ یہ تھا، ہم لوگ قربانی کرتے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی قربانی قبول کی، کس کی قربانی قبول نہیں کی. پہلے قبولیت کا ایک ضابطہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس قربانی کو اللہ نے قبول کیا ہوتا تھا اس قربانی کو جلا دیتی تھی. پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اب آگ نہیں اترتی ہے، ورنہ یہ جو بڑے بڑے بکرے لا رہے 10 15 ریاکاری کے لیے، ایک بکرے کو بھی آگ آ کر کے نہیں جلاتی تھی اور سب کھل جاتے تھے کہ کون کس پانی میں ہے. کتنی بے عزتی ہوتی. یہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آگ کا اتر کر کے قربانی کو جلا دینے کا جو قاعدہ تھا اس قاعدے کو اللہ نے منسوخ کر دیا. اب یہ معاملہ سب کا سب اللہ کے اوپر ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ اللہ کے اوپر ہے. پہلے آگ آتی تھی جلا دیتی، اب آگ نے آ کر کے دمبے کو جلا دیا. اب یہ بہت غصے میں آ گیا، حالانکہ جو غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں خود فطور تھا. چند بالیاں لا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اس نے. اور انہوں نے، حضرت حابیل نے بہترین دمبا لا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں اگر قربان کرنا ہو تو مال محبوب قربان کرو. یہاں تو پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے. پھٹا جوتا دے دیا غریب کو، معلوم ہوا کہ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے. تو اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی قبول ہے، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ انما يتقبل الله من المتقین. اللہ آگے فرمایا گیا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ بولے تقوی ہونا چاہیے. تو حابیل کے دل میں تقوی تھا، اس نے اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبول کیا. اس کے دل میں تقوی نہیں تھا، غصے میں آ گیا. اتنا غصے میں آیا، بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا. کہا کہ میں تیرے کو قتل کر دوں گا، لاقتلنک. کہا کہ تو مجھے قتل کر دے یا کیا کر، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف زیادتی کے لیے. بہت سیدھے سادے تھے. اس نے مار دیا، قتل کر دیا. ایک بھائی کو حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے قتل کر دیا، اور اس سے پہلے کبھی کوئی قتل نہیں ہوا تھا. لہذا جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوگا تو اس کا ایک حصہ اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا. یہ کتنا بڑا گنہگار ہے. لہذا کوئی خراب سنت، کوئی خراب طریقہ ایجاد کرنے کی ہمت مت کرنا، جرات مت کرنا، اس لیے کہ اس کے اوپر اگر چڑھ پڑے لوگ تو پورا کا پورا گناہ تمہارے اوپر آنے والا ہے. اس کا ایک حصہ تمہارے اوپر آ جائے گا. اب مر گیا، یہ مر گیا. اب اس کی لاش کو لیے گھوم رہا ہے کہ کرے تو کیا کرے. اس وقت تو کوئی مرا نہیں تھا اور کوئی قتل نہیں ہوا تھا، لاش کو لیے گھوم رہا ہے، کرے تو کیا کرے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غرابا، کوے کو بھیجا. اور کوے کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز لیتے ہیں تو ایسے چونچ سے کھود کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں. تو وہ کوا آیا اور اس نے جو ہے کوئی چیز اس کے پاس تھی، اس نے زمین کو کریت کر کے اس کے اندر داب دیا. اس کو کہنے لگا قال یا ویلتا آجزت، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اس گندگی خور کوے سے بھی بدتر ہوں، اس سے بھی گیا گزرا ہوں. اس کو معلوم ہے کہ چیز کیسے چھپائی جاتی ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے لاش کو چھپایا جائے، یہ مجھے بتا رہا ہے. اس پر ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، پوری زوولوجی بیان کر دی گئی اس کے اندر. تعلم ممن حولک، تم صرف استاذ ہی سے مت سیکھو بلکہ اپنے ارد گرد ہر چیز سے سیکھو. یہاں تک کہ کوے سے بھی اگر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو سیکھ لو. دیکھو پرندہ ہے، پوری زوولوجی کی بنیاد فراہم کر دی گئی. گویا پرندوں کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھو، پرندوں کے اوپر ریسرچ، پوری زوولوجی بیان کر دی گئی اس میں، اس کی بنیاد فراہم کر دی گئی. کوے سے بھی سیکھو. اور کوے جیسے جانور کو بھی معلوم ہے
کہ مردے کو جلایا نہیں جاتا بلکہ اسے دفن کیا جاتا ہے. یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے. کوے کو بھی معلوم ہے, انسانوں کو معلوم نہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اسلام میں انسانی جان کا احترام اتنا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا, اور کسی ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا اور پوری انسانیت کا قاتل ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیررزم کا مذہب ہے. اللہ اکبر. بتایا گیا کہ یہ سراپا رحمت کا مذہب ہے. یہاں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تصور کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا, کسی مذہب میں نہیں ملے گا جو قرآن کا تصور ہے. اس کے بعد بہت پیارا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, متوجہ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب دیکھو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اختیار کرو, وسیلہ اختیار کرو. لوگوں نے اس آیت کریمہ کو لے کر کے ایسا ہڑبونگ مچایا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وسیلے کے تحت اپنے بزرگوں سے استعانت اور اپنے اولیاء سے استغاثے کا جواز فراہم کر لیا ہے کہ وسیلہ, اللہ نے خود کہا ہے کہ وسیلہ لو, لہذا ہم بزرگوں سے وسیلہ لے رہے ہیں, ہم اپنے اولیاء سے وسیلہ لے رہے ہیں اس لیے کہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے. اور بغیر وسیلے کے, بغیر سیڑھی کے آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ آپ کو چھت پر جانا ہے نا اور وسیلہ سیڑھی ہے تو کم سے کم چھت والے سے پوچھ لو, چھت والے سے پوچھ لو کہ سیڑھی کیسی ہونی چاہیے, یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا. چھت والا بتائے گا نا, چھت پر آپ کو پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے نا, اور آپ بزرگوں کو وسیلہ لے رہے ہیں تو کم سے کم چھت والے سے پوچھ لو کہ سیڑھی کیسی چلے گی. اصل میں غلطی کہاں ہوئی, یہاں وسیلہ جو عربی لفظ ہے تو عربی میں جو لفظ وسیلہ ہے وہ نزدیکی کے معنی میں, اللہ سے قربت کے معنی میں, اسے اردو کے وسیلہ بمعنی ذریعہ کا مرادف سمجھ لیا گیا ہے. اردو میں وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ, کسی کو ذریعہ بنا لو, لیکن عربی میں وسیلہ ذریعہ کو نہیں بولتے بلکہ کہتے تقربت الوسیلۃ الی فلان, میں نے فلاں کا تک وسیلہ حاصل کیا, یعنی تقربت الیہ, میں نے اس کی طرف قربت حاصل کی, نزدیکی حاصل کی. پتہ یہ چلا کہ عربی میں وسیلہ کہتے قربت حاصل کرنے کو, اور اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ احکام الہیہ کی تعمیل ہے اور اعمال صالحہ ہیں. تو جب اللہ نے بتایا کہ بھئی اعمال صالحہ مراد ہیں اللہ سے قربت کے لیے, تو تم نے بزرگوں کا وسیلہ کہاں سے نکال لیا؟ اور یہ تفسیر کسی صحابی نے کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر آتے, یہاں پہ لے جاتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا ابی, اے میرے ابا, ایسا بولتے تھے. کون؟ حضرت ابن عمر. اتنا کہہ کر کے نکل جاتے تھے. اگر مزاروں سے یہ صاحب قبر سے استغاثہ اور استعانت اگر جائز ہوتی تو کم سے کم کسی صحابی سے تو معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی نے کسی مردہ شخص سے یا اس دنیا سے گئے ہوئے شخص سے استغاثہ کیا یا مدد مانگی. یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں قحط پڑا تو تمام لوگ مدینہ کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کے پاس آئے اور کہا کہ چلیے دعا کیجئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی دے, ہمارے اوپر پانی برسائے. سوال یہ ہے کہ قحط پڑا, سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, بہت سارے شہداء ہیں, بہت سارے لوگوں کی قبر ہے, جا کر کے وہاں ان سے استغاثہ کرتے, ان سے پانی مانگتے یا ان کا وسیلہ لیتے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ لینے کا مطلب ان کا وسیلہ نہیں, ان کی دعا کا وسیلہ لیا گیا.
تو یہ تو ہمارے یہاں بھی جائز وسیلہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ آدمی ہو اس سے کہہ دیجئے، یہاں تک کہ مسافر سے آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کرو، تو جائز وسیلہ ہم لوگ بھی مانتے ہیں، مردے سے وسیلہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، قطعاً جائز۔ یہودیوں کی ایک صفت بیان کی گئی اور ہمیں متنبہ کیا گیا، ان کی دو عادتیں ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ حرام کھاؤ ہوئے۔ اکالون ایک ہوتا آکل کھانے والا، ایک اکال بہت زیادہ کھانے والا، تو گویا کہ یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور حرام کے کھانے والے ہیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے اس کے اوپر کہ ذم اللہ سماع الکذب فکیف بمن قالہ ونشرہ، کہ اللہ نے جھوٹ سننے والے کی مذمت کی ہے، مذمت کی، تو جو جھوٹ بولتا ہے یا جو جھوٹ کو پھیلاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگائیے۔ جھوٹ کے سننے والے کی اللہ نے مذمت کی تو بھلا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو لوگوں تک پھیلاتا ہے یا جھوٹ سننا منع ہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کو شراتن کہا گیا، شراتن اسی سے شریعت ہے۔ شرا کہتے ہیں بہت زیادہ پانی کو، کہیں بہت زیادہ پانی جمع ہو اس کو شرا کہتے ہیں، شرا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آدمی کی زندگی میں شریعت نہ ہو تو اس کی روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ جیسے آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو مر جائے گا، ایسے ہی آدمی کو اگر شریعت نہ ملے تو آدمی کی روح مر جائے گی۔ لہذا لوگ کہتے ہیں مذہب کی کیا ضرورت ہے، ارے مذہب کے بغیر ایک قدم نہیں چلا جا سکتا، روح پیاسی ہے، روح مر جائے گی آدمی کی۔ ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، آج لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نقطہ بتایا آپ نے؟ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اسلام سے پھر جائے تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی جگہ پر پوری قوم مسلمان ہوتی ہے۔ ایک ہو گیا نا، اب انتظار میں رہیے اس آیت کریمہ کی روشنی کے، پورا ایک گاؤں، پوری ایک قوم ایمان لانے والی ہے۔ یہاں کہا گیا ایک آدمی اگر دین سے پھرتا ہے تو اس کی جگہ پر ایک قوم پوری کی پوری ایمان والی ہوتی ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ گویا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک آدمی اگر دین سے پھر جائے، اسلام سے نکلا، تو اللہ اس کی جگہ پر پوری قوم اسلام لانے والی بنا دیتا ہے، پوری قوم کو ہدایت دے دیتا ہے، پورے گاؤں ہو جاتا ہے مسلمان۔ یہ اسلام کی فطرت کو بیان کیا گیا۔ لہذا کوئی آدمی اگر اسلام سے نکل جائے تو ہمیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوش ہونا چاہیے کہ یہ آدمی گیا نا، اس کی جگہ پر پوری ایک قوم ایمان لانے والی ہے۔ بتایا گیا کہ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے۔ آج چاروں طرف سے آدھا اسلام ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بچنے کا اور محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ بتایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے آپ کے اوپر جو نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ، گویا کہ البلاغ والدعوۃ سبب الحفظ والعصمہ، دعوت و تبلیغ یعنی قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچانا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، در حقیقت یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور اپنے آپ کو بچانے کا سبب ہے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، آپ یہ سمجھیں ہم محفوظ ہیں، محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ مریم اور عیسیٰ یہ دونوں معبود ہیں، معبود، ان کی عبادت کی جائے۔ کنواری مریم ایسا بولتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، فرمایا گیا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ایک جملہ کہہ دیا گیا، اور کہتے ہیں جو کھانے کا احتیاج رکھے، جو کھانے کا محتاج ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود تو کھلاتا ہے، کھاتا کہاں ہے؟
یہ ایک اصول بتا دیا گیا، جہاں بھی دیکھو کہ کھلایا جا رہا ہے تو سمجھو وہ معبود نہیں ہے، جو کھلا رہا ہے وہ معبود ہے، جو کھا رہا ہے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کل کے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ کھانے والا کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، کھلانے والا معبود ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو یہ جب دونوں کھانا کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کھانے کا احتیاج رکھے، کھانے کا محتاج ہو، وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائی کو دیکھتے تھے مگر برائی کو روکتے نہیں تھے۔ گویا اللہ یلعن المستمع السلبی من یرى المنکر ولا ینکر۔ اللہ تبارک و تعالی اس نگیٹو معاشرے سے نفرت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے ایسے معاشرے کے اوپر جو منکر کو دیکھتے ہیں مگر آنکھیں بند کر لیتے، منکر پر نکیر نہیں کرتے، بری چیز دیکھتے ہیں مگر اس پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ بتایا گیا کہ اللہ نے ان لوگوں کو لعنت کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے برائی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور یہ برائی کے اوپر ٹوکتے نہیں تھے۔ کہیں بھی برائی نظر آئے ٹوکنا ضروری ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کے دائرے میں آدمی آ جائے گا۔ منکر کو دیکھنے کے بعد آدمی منکر پر ٹوکنے والا ہو کر کے آگے نہیں بڑھا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جانتے ہو سب سے بڑے دشمن کون ہے دنیا میں تمہارے؟ بتایا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ۔ یہود ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی 1 کروڑ کچھ لاکھ ہیں، یہ پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں آپ دیکھیں گے کہ آگ بھڑکانے والے فتنے کی یہی لوگ ہیں۔ باقاعدہ ان کو فتنوں کو بھڑکانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا سب سے بڑے دشمن تمہارے یہی ہیں جن سے تم ہر نماز میں 17 بار دعا کرتے ہو، جن کے بارے میں کہ ان کے راستے پر اللہ مت چلانا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، سب سے زیادہ عداوت تم سے، سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون؟ آمنوا اليہود، یہودی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں، شرک کرنے والے۔ تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے۔ اور پھر عیسائیوں میں سے بعض لوگ کیسے ہیں؟ کل کا پارہ دیکھنے جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔